بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ. آج ہم بات کریں گے معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے, مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے وہ مذاکرات کی بات کر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے شکوہ کیا ہے, مطالبات بھی ہیں, شکایات بھی ہیں, لیکن مذاکرات میں پہل کون کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ 8 فروری کو احتجاج کرے گی. 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے اور اسی کے اوپر دوبارہ سے 8 فروری کو ایک بڑا احتجاج سامنے آ سکتا ہے. لیکن اس میں تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں جے یو آئی کی جو شمولیت ہے اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گے. کیا فضل الرحمان صاحب احتجاجی سیاست کا حصہ بنیں گے, نہیں بنیں گے. ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ ہوں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ جے یو آئی فے کے رہنما ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے وزیر مملکت ظفر رحمان صاحب. میں آغاز کرتا ہوں آپ سے ہی جناب امجد خان نیازی صاحب کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آ رہا. پھر آج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ریاض صادق نے بھی کہا کہ بھئی بات جو مرضی کریں, احتجاج جو مرضی کریں, پاکستان کے خلاف بات نہ کریں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ جو کہا ماحول نظر نہیں آ رہا مذاکرات کا. اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور پھر 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے بھی کچھ بات کیجیے گا. بڑا ایک بات یاد رکھو, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. پاکستان کی ساورنٹی ہو, پاکستان کا ڈیفنس ہو, اس پہ تو کوئی بات کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے. اور کوئی سوچ رہے اگر یہ کہے کہ یہ کوئی بات اگر کرے گا تو وہ کیا پاکستانی کہلا سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی جئیں گے اور پاکستانی ہی مریں گے. یہ ہمارا عہد ہے پاکستان کے ساتھ, اور ہماری نسلیں اسی پاکستان کے لیے اپنی جانیں دے چکی ہیں, اور ہم بھی جان دے سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پاکستان کے لیے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. یہ وضاحت ضروری تھی. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیں اپنی ٹیم اتار دی ہے میدان میں. محمود اچکزئی صاحب ہیں جو اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. علامہ ناصر صاحب ہیں جو ابھی انشاءاللہ وہ بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے نیکسٹ ویک بن جائیں گے. تو عمران خان نے اپنا پورا جو بوجھ ہے وہ ان پہ ڈال دیا ہے. اب گورنمنٹ اپنی ٹیم نہیں بنا رہی اور مورد الزام ہمیں سمجھا جا رہا ہے کہ ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے. وہ نہیں رہے, مذاکرات میں وہ سنجیدہ نہیں ہے. ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپیس بھی پیدا کرتی ہے اور نیشنل ہارمنی کی طرف جاتی ہے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ آج ایف پی سی سی آئی کے وہ چیئرمین تھے, میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا. اس نے جو ہوش ربا جو ہمارے لیے رکھے ہیں, اعداد و شمار رکھے ہیں کہ ٹیکسٹائل اس نے کہا بند ہو گئی ہے, سٹیل بند ہو گئی ہے, اس نے کہا ٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے. اچھا, اس نے کیا کہا کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اس نے کہا ہماری دہائیوں سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس کو بناتے بناتے یا اپنے اس بزنس کو کھڑا کرنے میں ہماری نسلیں لگ گئی. آپ نے تو چند دنوں میں ہمارا بٹا گول کر دیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر معیشت نہیں اٹھ سکتی. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. تو کیا آپ نیشنل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تو اپنی ٹیم دے دی ہے, وہ مزاحمت کرے یا مفاہمت کرے. کیا انہوں نے اپنی ٹیم دی ہے یا نہیں دی؟ جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سب سے بڑا سوال یہی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جے یو آئی شمولیت کر رہی ہے, اور پھر جو 8 فروری کا کوئی احتجاج ہے کیا آپ اس میں بھی شریک ہونے جا رہے ہیں؟ جے یو آئی کیا سوچ رہی ہے, مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ اس میں جہاں تک تحریک تحفظ پاکستان ہے, اس میں ہم نے ان کو بڑے احترام کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ فی الوقت ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ. ہماری اپنی وجوہات ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو ریپیٹ کیا جائے. تو وہ تو ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور پارٹی کا جو ہے وہ ایک بڑا فورم جو ہے, طاقتور ترین فورم, اس بات کو, اس پرپوزل کو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو جب تک وہ خود اس کو ریورس نہ کرے تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. تو ابھی تک تو یہ اس وقت کسی صورتحال یہ ہے. احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو احتجاج کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اور اپنے اپنے انداز سے وہ اس 8 فروری کو ہر کوئی ریجیکٹ کرتا ہے. اصل مسئلہ جو اس ملک میں ہے وہ حکومت کی لیجیٹیمیسی کا ہے, بلکہ حکومتوں کی لیجیٹیمیسی کا ہوتا ہے, الیکشنوں کی جو ہے نا لیجیٹیمیسی کا ہوتا ہے. اور ہر الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ سوال کھڑے ہوتے ہیں, بھلے وہ 2013 کے الیکشن ہو, بھلے وہ 2018 کے.
اور سوال اس سے بھی زیادہ بڑے اس وقت کھڑے ہو گئے کہ جب جو ہے وہ آپ کی عدالتیں بھی ان الیکشن کے اگینسٹ کوئی ریلیف نہ دے پائیں، یا اس کے بعد جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا وہ ایسے فیصلے آئے کہ جس کو جو ہے بطور لیگل پرسن بیٹھ کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ صورتحال اگر چل رہی ہو تو پھر آپ کو کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. پاکستان کی بات کرتے ہیں، سب پاکستانی، ہم سب اس ملک سے محبت کرنے والے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو دستور کے مطابق چلایا جائے، قانون کے مطابق چلایا جائے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، ہر ایک اس ذمہ داری کے مطابق چلیں. کامران صاحب، یہ آج نہیں بلکہ کچھ دن پہلے یہاں پہ تشریف لائے تھے مولانا صاحب لاہور میں، تو ان کی تقریر سننے کا مجھے بھی موقع ملا. انہوں نے تو بڑی کھل کے بات کی کہ الیکشن اور یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں رہی پاکستان میں، اور پھر اب سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جس طرح سے جس کا مفہوم یہی نکل رہا تھا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کے اوپر ان کا تبصرہ تھا کہ بھئی یہاں پر جمہوریت کا کوئی حال نہیں رہا. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں جب اس لیول پہ، تو کیا بھئی تحریک تحفظ ایران پاکستان نہیں، لیکن کیا آپ خود پارٹی کو احتجاج کرے گی 8 فروری والے دن کے اوپر؟ آپ لوگوں کے بھی اب تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہم اس الیکشن کو نہ صرف ریجیکٹ کر چکے بلکہ اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے آ رہے ہیں، اور مسلسل. آپ نے دیکھا کہ کچھ ہفتے پہلے مولانا جو ہے سندھ میں تھے، اس کے بعد انہوں نے پھر نیا صوبے کا انتخاب کیا، یعنی پنجاب آ گئے. اب جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، تو وہ مختلف جگہ پہ میٹنگز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. ہم اپنے طور پہ یقیناً جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس الیکشن کو ہم پہلے بھی ریجیکٹ کرتے تھے، اب بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس الیکشن والے دن کیا ہوگا اس کو احتجاج ابھی تک جو ہے نا پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر کے کال نہیں دی ہے. دی مومنٹ کال آ جائے گی تو میڈیا کے ساتھ شیئر کر لیں گے پارٹی کے اسپوکس پرسن. وہ فواد چوہی صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمارے شو میں، انہوں نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ٹمپریچر کم ہو سیاست کا، اور ہم سب لوگ بیٹھ کے بات چیت کریں. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ ہے؟ میرے خیال میں ان سے اسد محمود صاحب سے ملے، وہ مولانا کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی ان کی. کوئی اس حوالے سے بھی ہے کہ مذاکرات کے بارے میں بھی کیا آپ لوگوں کا تاثر ہے، رائے بن رہی ہے، یا پارٹی میں کیا خیال ہے؟ چودھری صاحب میرے سے بھی رابطے میں رہے ہیں، اسد سے بھی ملے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولانا کے پاس بھی میسج تھا ان کا، اور کہ مولانا سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو یہ میری موجودگی میں طارق نے، ان کا جو پی ایس ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب کو کہ ملنا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب. تو پھر اس کے بعد میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مولانا نے کیا کہا. مولانا کیونکہ خود ڈی آئی خان جانا چاہ رہے تھے، آیا انہوں نے درمیان میں ملاقات کی ہے، یا ڈی آئی خان چلے گئے اس کے بعد، یہ اب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، اس میں غلط نہ ہو جائے. ویسے اگر ملاقات کی ہوتی تو میڈیا میں آ جاتی. اور ایک بات جو میرے ذہن میں ہے، مولانا نے کہیں پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کہیں پہ شاید غالباً ان کا سخت رویہ ہو گیا تھا، یا ماحول ایسا بن گیا تھا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے بارے میں، کسی ایک جگہ پہ وہ بات کر رہے تھے. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ناظرین کے سامنے یہ آئے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی بات بڑھاتی ہے، تو پہلے بھی یہ بات چیت چلی تھی، اسد کیسر صاحب وغیرہ بھی آئے تھے، وفد آئے تھے مولانا کے پاس. تو کیا میں کر رہا تھا جی پارٹی کو، میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، اسد کیسر صاحب اس طرف سے ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور دونوں طرف سے اور ساتھی بھی تھے. اس میں جو چیزیں جو ہے نا وہ جو ہم نے اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی اس کا پھر جواب زبانی میں آیا، نوٹس لیے گئے باقاعدہ دوسری طرف سے، اور جواب آیا کہ تقریباً تمام باتیں جو ہے نا وہ 2 دفعہ یہ بات ہوئی تھی. 2 دفعہ انہوں نے، ایک دفعہ آمنے سامنے ہم بیٹھے تھے اور انہوں نے نوٹس لیے، اور اس کے بعد ٹیلیفونکلی رابطہ تھا، شاید وہ کوئی اور دوست سن رہا تھا، تو وہ اس میں بھی میں نے وہ باتیں دہرا دی تھی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے آئے، وہ مولانا اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے کہا کہ جی تقریباً تمام باتیں آپ کی قبول ہیں. تو وہ تقریباً والا بات جو ہے یہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی آ جاتی ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا اچھا چلیں، جو کچھ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے نوٹس لیے تھے، وہ مجھے وہ واٹس ایپ کر دیجئے، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی واٹس ایپ کر دیجئے. ہم تو پارٹی کو جواب دیں یا پارٹی کے اداروں میں جواب دیں، تو کل ہمارے جو ہے نا چیزیں گلے نہ پڑ جائیں، آپ اس کو بھجوا دیجئے. تو پھر وہ نہیں بھجوائی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا
یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو پارٹی کا اجلاس جب ہم نے لاہور میں بلوایا تھا اس میں پھر جو نا پارٹی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے تاخیر اس طرف ہے, یعنی پی ٹی آئی اگر وہ بھجواتی وہ بات اور واٹس ایپ وہ آپ کو آ جاتے تو اس کے بعد بات آگے بڑھتی نا, وہیں پہ بات رک گئی, پھر بات وہیں پہ رک گئی. وہاں پہ جو نا وہ جو ٹرسٹ تھا بھی اس وقت تک بلڈ ہوا تھا, کیونکہ مولانا نے 26th امینڈمنٹ میں ان کو انگیج کیا تھا, مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا ہر چیز جو ہے ان کی مطابق, ان کی مرضی کے مطابق لے کے اسی میں چلتے رہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک دائرے میں تھے, اس سے زیادہ کوئی بہت زیادہ آئیڈیل بات نہیں ہو سکتی تھی. اس دائرے کے اندر لے کے سب جگہ پہ مولانا ان کو ساتھ چلے, تو وہ ہمارے ذہن میں ایک تو وہ بات تھی. پھر دوسرا جو ہے یہ انہوں نے ان کی طرف سے جو میسج تھا وہ زبانی تو تھا, مگر میں نے جب کہا کہ آپ اس کو واٹس ایپ دے دیجئے یا تحریر کی شکل میں, مطلب ہم, اور یہ بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ جو کچھ ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان تحریری ہوگا, تو پھر لائن کٹ گئی. لائن کٹ گئی. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, دلچسپ ہے آپ نے آخری فکرہ اور لائن کٹ گئی والا. اور پھر نیازی صاحب سے میں پوچھوں گا, یہ ویسے ایک نیازی صاحب, مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب تھی اور لائن کٹ گئی. میں پہلے ذرا حذیفہ صاحب سے کو ویلکم کر لوں. حذیفہ صاحب, یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, میں کامران صاحب سے بھی یہی پوچھ رہا تھا. انہوں نے تو پورا احوال بتایا کہ کس طرح سے بات چیت آپس میں ہوئی پی ٹی آئی کی دوستوں کے ساتھ ان کی, لیکن پھر بات آگے بڑھی نہیں اور کہیں پہ جا کے لائن کٹ گئی. حذیفہ رحمان صاحب, حکومت کیا چاہتی ہے؟ نیازی صاحب اس سے پہلے کہہ رہے تھے حکومت کے اوپر بوجھ ہوتا ہے مذاکرات کے لیے, اس سے آگے بڑھنا چاہیے, اس سے کوئی لوگوں کو یقین دلانا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ وڑائچ صاحب. آپ کی اور ہماری بھی لائن کٹ گئی تھی, لیکن پھر ہم نے لائن دوبارہ جوڑ لی. تو لائنیں کٹتی رہتی ہیں, جڑتی رہتی ہیں, تو نیت کے اوپر ہوتا ہے, اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ لائنیں جڑی رہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حکومت بالکل چاہتی ہے مذاکرات ہوں, اور حکومت کے اوپر ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک اسپیشل پروگرام کر لیں اس کے اوپر کہ 2024 کے الیکشن کے بعد ہی کر لیں, چلے پیچھے نہ جائیں. حکومت تو کسی ایک موقع کے اوپر بھی پیچھے نہیں ہٹی مذاکرات سے. ہمیشہ تحریک انصاف کی طرف سے یا تو کوئی ایسی شرط آ جایا کرتی تھی جو کہ شرط پوری کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا, یا کوئی ایسی تلخ بات کر دی جاتی تھی اپنے سیاسی اپوننٹس کے بارے میں کہ آپ بات چیت تو دور کی بات ہے, آپ ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جس قسم کی زبان بانی تحریک انصاف ماضی میں استعمال کرتے رہے, ان کی جماعت کے لوگ ابھی سٹل استعمال کرتے ہیں. اور ایون کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بیسیکلی بات یہ ہے, آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا, اور اگر معاشی استحکام ہوگا تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا. لیکن آپ یہ بھی, یعنی میں کوئی احسان نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج اپوزیشن جو ہے وہ جس طریقے کے حالات کو فیس کر رہی ہے, اگر استحکام ہوگا, دونوں طرف سے فرینڈلی معاملات ہوں گے, تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو جتنا بینیفٹ ہونا ہے اتنا اپوزیشن کو بھی ہونا ہے. لیکن بانی تحریک انصاف وہ بینیفٹ اپوزیشن کو دلوانا چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے تو ایک جو اسٹیٹس مین کا کام ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی تلخی آئے, جتنے بھی کیسز بنے, وہ اس کو اپنے اوپر لیتا ہے. وہ تلخی اپنی جماعت کو منتقل نہیں کرتا. لیکن اس شخص نے تو ہمیشہ تلخی جماعت کو 10 سے ضرب دے کے منتقل کی, چاہے وہ عدم اعتماد کے بعد کی صورتحال ہو, چاہے وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا معاملہ ہو, چاہے وہ آئی ایم ایف کو کہا ہو کہ آپ پاکستان کے ساتھ پروگرام نہ کریں, اپنے صوبائی وزیر خزانہ سے لکھوا دیا, چاہے وہ 9 مئی ہو, چاہے اس کے بعد 8 فروری 2024 کے بعد کی صورتحال ہے, پھر 26 نومبر 2024 ہو. تو بیسیکلی جس شخص کا ایجنڈا یہ ہو کہ اس نے اس تلخی کو 10 سے ضرب دے کے اپنے ووٹر سپورٹر, اپنے فالوورز, اپنے ایم این ایم پی ایس کو ٹرانسفر کرنا ہے, وہ بھلا کیوں چاہے گا کہ مذاکرات ہوں؟ وہ بات تو مذاکرات کی ضرور کرتے ہیں. آج آپ میری بات نوٹ فرما لیں کہ اگلے چند مہینے کے اندر سب سے ناپسند ترین شخص جو بانی تحریک انصاف کے لیے ہوگا وہ اچکزئی ہوگا, اور یہی 73-74 لوگ جو ہے وہ درخواست لے کر جا رہے ہوں گے کہ اچکزئی کو ہٹایا جائے, کیونکہ ایک سیٹ والا ایم این اے اور ہمارے لوگ جو ہے اس پر متفق نہیں ہیں. تو بیسیکلی بات یہ کہ آپ کے اگر مزاج کے اندر کنسسٹنسی نہ ہو, آپ کا مزاج جو ہے وہ تحمل پہ مبنی نہ ہو, اور آپ چیزوں کو درگزر کرنے پہ تیار نہ ہو, اور آپ یہ توقع تو کریں کہ نون لیگ آپ سے معافی مانگے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی معافی مانگے, جو آئی فی اپنی غلطیوں پہ معافی مانگے, لیکن آپ میں کریج نہ ہو کہ میں بھی معافی مانگوں اور یا معذرت کر لوں. بڑا آدمی جو ہے وہ جھکا ہوا درخت ہی ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے, وہ چیزیں ہم کریں گے نہیں, اور آپ صرف کہیں گے جی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلے آپ نے پورے 2 سال ضائع کر دیے اپنی جماعت کے, ہمارے چھوڑ دیں آپ اپنی جماعت کے, آپ نے اپنی جماعت کو کہا کہ میری رہائی سے آگے بات ہی نہیں ہوگی. پھر اب 2 سال بعد آپ نے کہا نہیں, اب ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے
آئینی ترامیم میں بہتری کے لیے، معیشت کے لیے آپ بات چیت کریں، آگے چلیں. اگر یہ کام آپ 2 سال پہلے ہی کر دیتے شاید اتنی تلخی نہ آتی. اب آپ کا سوال ہوگا بینگ ڈیوس ایڈوکیٹ کہ کیا اگر 2 سال پہلے مذاکرات ہوتے تو کیا کیسز نہ چلتے؟ دیکھیں کیسز ضرور چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے حکومت اگر کمزور پروسیکیوشن شروع کر دے کہ سامنے والی اپوزیشن اپنی غلطیوں کو مان چکی ہے. مقصد یہ ہے جرم کا خاتمہ ہوتا ہے، بندے کا خاتمہ نہیں ہوتا. اگر کوئی غلطی تحریک انصاف نے کی بھی ہے، یہ اس کے اوپر اگر تحریک انصاف نظر ثانی کر لیتی تو ظاہر ہے ہم بھی دل بڑا کرتے کہ ہم نے جرم کو ایڈمٹ کروانا تھا اور اس کا خاتمہ کرنا تھا. یعنی اگر 9 مئی پہ معافی مانگ لیتی تحریک انصاف، جیل میں ڈالیں. مظفر صاحب 9 مئی پہ تحریک انصاف معافی مانگ لیتی تو آپ لوگ پھر نرم پڑ جاتے اور یہ مسائل نہ ہوتے آج اپوزیشن کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر 9 مئی پہ یہ معافی مانگ لیتی تو میرے خیال سے جو ان کی صف اول کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو اسے ڈسٹنس کر لیتی تو شاید ہمارے لیے کیس بنانا بہت مشکل ہوتا کہ ایک بندہ منہ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ واقعہ غلط ہوا ہے، چلے اب میں نئے اس میں صاحب انوالو نہیں ہوں اور جس نے کیا غلط کیا ہے. لیکن اس سے جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں اور جو فالوورز ہیں وہ لازمی سے پروسیکیوٹ ہوتے. لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ جس یاسمین راشد صاحب کی بات کرتے ہیں، یاسمین راشد صاحب اگر 80 سال کی ہیں، 75 سال کی ہیں، کینسر سروائیور ہیں، تو یاسمین راشد کو میں نے یا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ لبرٹی سے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر لے جائیں اور کہ میں تو پورا میں احتجاج کے لے کر گئی تھی. اجاز چودھری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، دل کے مریض ہیں. اجاز چودھری صاحب کو تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جناح ہاؤس چلے جائیں، پورا کینٹ کراس کریں. آپ انہی لوگوں کو بھی مال روڈ پہ لے جاتے، آپ انہی لوگوں کو مینار پاکستان لے جاتے. بات یہ کہ آپ نے ایک غلطی کی، اس غلطی پہ پھر آپ ڈٹ گئے، اس ڈٹنے کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے. ورنہ انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. یہاں تو بندوں کا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پی ٹی آئی کتنی سنجیدہ ہے؟ شارٹ کمرشل بریک کے بعد آئیں گے تو ہم جس نئی صاحب سے پوچھیں گے کہ مذاکرات کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں. ویلکم بیک. میں نئی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. نئی صاحب بات تو آپ نے سن لی ہے. اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنا رویہ ٹھیک رکھتے، اس سے پہلے بات یہ ہے کہ تحمل اور دھیمے مزاج میں آگے بڑھتے تو شاید حکومت بھی آج مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتی. لب لباب اس کا یہی ہے. وڑائچ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بارہا کہہ چکے، ریپیٹ کرنے سے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے کو ہماری پارٹی کو، مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ اس کے لیے ہائی پاورڈ جو ہے وہ کمیشن بنا دے. اگر کوئی جرمدار ہے اس کو آپ سزا دیں اور جو جرمدار نہیں ہے اسے آپ ریلیف دیں. مطلب اس پہ کوئی یہ نہیں کہے کہ ہم کوئی فخر کرتے ہیں کیونکہ 9 مئی کے یہ جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے؟ ہم تو نہیں ہے نا. ہم تو یہ کیسز بھی بھگت رہے ہیں، کیسز لگے ہوئے بھی ہیں، سزائیں بھی لوگوں کو ہو رہی ہیں، بے گناہ لوگ بھی اس میں مطلب جا رہے ہیں. تو ہم اسی لیے کہتے تھے کہ بارہا کہ ہمارے اندر اگر کوئی کالی بھیڑے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے سزا بھگتی ہے، غلط بھگتی ہے. تو دیکھیں دونوں طرف چیزیں ہیں نا. آپ انصاف کرتے ہیں، جو ریاست ہوتی ہے وہ بیسیکلی ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور وہ انصاف سے کام لیتی ہے. اس لیے کہ جس نے جرم کیا ہوتا ہے اس کو سزا دیتی ہے اس کے حالات کے مطابق، اور جس نے جرم نہیں کیا ہوتا ہے اسے ریلیف دیتی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے یہ آپس میں الیکشن لڑتی رہی ہیں. تو اگر ان کے درمیان انصاف کا تقاضا جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ ان میں بیلنس کریں تو یقیناً اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. کیوں کہ آپ نے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ نے کسی ایک کو لے کے نہیں چلنا ہوتا. بات یہ ہے کہ پھر میں دوہرا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ لچک دکھائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا نشان چھین لیا گیا ہم نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا. ہمارا الیکشن ہم سے لے لیا گیا، ہم نے پھر بھی مذاکرات کی بات کی. ہم نے ہر موقع کے اوپر مذاکرات کی بات کی ہے. میں نے پھر کہا کہ ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ بہتر کیا ہے پہلے کی نسبت ہر دفعہ. اس سے اور کیا کہ ہم نے تحمل کیا ہے نا، تو اس سے زیادہ ہم کیا بتا سکیں ان کو یا کر سکیں. اب وہ بتا دیں کہ ہم باقی اب الٹے آپ کہیں لٹک جائیں، وہ بھی لٹکے کھڑے ہیں. سزائیں ہو چکی ہے نا، لیڈر جیل میں بیٹھا ہے. آپ نے خود حذیفہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی اتنی ایج کے لوگ جو ہیں، ہماری یاسمین راشد صاحبہ، چودھری اجاز صاحب، محمود رشید خان صاحب سب سے بڑی تو مثال ہیں، 75 ایئرز ہونے والے ہیں، 4 ایئر تو اچھا. اس کے بعد اپنا شاہ محمود قریشی صاحب. تو یہ لوگ آپ ایج کے حساب سے دیکھ لیں، ان میں سے آپ تفریق کر لیں
مطلب میں ایون خود میں نے کون سا کسی کو لے کے گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ٹرائل بھگتا ہے، ٹرائل بھگت رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں صاحب، یہ حذیفہ صاحب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، ہمیں بھی، اب تو ہم وہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے آپ نے خود ہی سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ تو بھگت لیا ہے۔ مذاکرات والی ٹون ہے ویسے ان کی، مذاکرات والی ٹون ہے۔ 2-3 منٹ کی آڈینس دینی ہے جی میں، آپ میری ٹون بھی سن لیں، مجھے 2-3 منٹ آپ پیشنٹ آڈینس دیں۔ دیکھیں بڑا صاحب، آپ مجھے عرصے دراز سے جانتے ہیں، میں نے ہمیشہ رول آف لا، سول بالادستی کی بات کی، انہوں نے حالات میں بھی کی۔ پولیٹیشین تو ظاہر ہے ایک حلقے میں یا ایک جگہ پر بات کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ میں لکھا کرتا تھا اس کو ظاہر کروڑوں لوگ پڑھا کرتے تھے، اور میں ہمیشہ اپنے نظریات پہ آج بھی کاربند ہوں۔ ایک تو میں یقین کریں پاکستان کے سیاسی حالات دیکھ کے تھک گیا ہوں۔ یہ نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت یوسف صاحب صاحب ہو گئے، باقی تحریک انصاف کے بیشتر لوگ مجھ سے گلہ شکوہ پچھلے دنوں کر رہے تھے ٹاک شوز میں کہ آپ تو بہت نرمی کی بات کرتے ہیں، بڑی آپ نے پچھلے ویک میں بڑی تلخ باتیں کی۔ دیکھیں میں ہر بات جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ برداشت ہو سکتی ہے، لیکن چاہے بانی تحریک انصاف فرسٹریشن میں کرتے ہیں یا کوئی لوگ ان کا نام مس یوز کرتے ہیں، جب آپ افواج پاکستان یا قومی اداروں کے سربراہوں کو اس طریقے سے ہٹ کریں گے کہ دلیل نہیں ہوگی، آپ ذاتی ہٹ کریں گے، تو ظاہر ہے پھر اس کا بہترین ڈیفنس پیش کرنا میرا کام ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بات کی جتنی جلدی ہم دونوں کو سمجھ آ جائے اتنی بہتری ہے۔ دیکھیں بات چیت سے ہی بات آگے بڑھے گی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ وزارتیں یہ حکومتیں یہ عہدے بڑے ٹیمپریری ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی اتنی مضبوط ہوتی تم تک کیسے پہنچتی، 2 سال گزر گئے، 3 سال مزید بھی گزر جائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ لیکن آج یہ وقت ہے کہ ہم ایسی روایت سیٹ کر دیں، یہی تحریک انصاف کے لوگ، اللہ کرے اچکزئی صاحب بڑی کریج کا مظاہرہ کریں، کامران مرزا صاحب ہمیشہ دھیمی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر بات چیت ہو جائے گی، مذاکرات ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی اس کا فائدہ نہ نون کو ہونا نہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونا، اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہونا ہے، اور معیشت بہتر ہوگی تو فوری طور پہ کیا کریں حذیفہ صاحب؟ اگر ہم اپنی ذاتی یہ والے کیا کریں فوری طور پہ، آپ کس طرح سے مذاکرات کا ماحول کیا ہے؟ پر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں میں آصف صاحب کو جانتا ہوں، اصل مذاکرات ظاہر ہے انہوں نے ہی لیڈ کرنا ہے۔ شہباز صاحب وزیر اعظم ہے، وہ حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، سیاست کو لیڈ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، بینگ پارٹی پریزیڈنٹ اور پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے۔ ایک بات تو یہ کہ بہت اچھا ہو گیا، دیر آئے درست آیت کہتے ہیں آپ اس کو، ان کی اگر میں بینگ ڈیویلز ایڈوکیٹ انہی کی زبان استعمال کروں، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ باحیثیت جماعت 4-5 لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائیں، اچکزئی صاحب بے شک اس کو ایڈ کریں، اور پوری جماعت جو ہے یک زباں ہو کر یہ بات کرے کہ ہم مذاکرات کے قائل ہیں، اور مذاکرات ان باتوں پر کرنے ہیں۔ ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہوئیں ہم ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے مجھ سمیت جتنے بھی وزراء ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، وہ لازمی وہ بھی کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، لیکن تبھی بات آگے بڑھے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ سے کہوں میں ذاتی کیپیسٹی میں مذاکرات کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن پارٹی کا موقف بعد میں بتاؤں گا۔ اب بات ہے کہ تحریک انصاف کہے کہ اچکزئی صاحب کو بانی تحریک انصاف نے مینڈیٹ دے دیے اور اچکزئی صاحب جو کریں گے، لیکن جماعت جو ہے وہ ظاہر اس پر چلے گی جو بانی تحریک انصاف کہیں گے۔ تو آج آپ کو کہنا پڑے گا کہ بانی جیل میں ہیں، جو بھی ان پر کیسز ہیں اس میں نہیں جاتے ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین عمل صلح کرنا ہوتا ہے، اور جب صلح کرنے آپ بیٹھتے ہیں تو کوئی تلخ بات نہیں کرتے۔ تو آج حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے کہ صلح کرنی ہے، ہم نے اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں، حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے تو صلح ہونی چاہیے۔ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں صلح بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ تلخ باتوں کا تذکرہ نہ کریں اور میز پر بیٹھ کر اس کی آنرشپ لیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک جماعت نون یہ ڈر رہی ہو کہ نون کے دل میں ڈر ہو کہ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم تو اچکزئی کے ساتھ بیٹھیں گے، اچکزئی اور ہم ایک معاہدے پہ پہنچ جائیں، پانی اس کو ڈسون کر دیں، تحریک انصاف اس کو ہمارے لیے پھر استعمال کرے۔ تحریک انصاف کے دل میں ڈر نہ ہو کہ حکومت جو ایک ایسے غیر موثر لوگوں کو آگے کر رہی ہے، ہمیں شاید یوز کر کے پھینک دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے صاحب الرائے لوگ بیٹھیں اور دونوں طرف سے سینئر لیڈرشپ موجود ہو، اور دونوں لیڈرشپیں اون کریں اس مذاکرات کو، بات چیت کریں اور پاکستان اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس کو آگے بڑھائیں۔ میرے خیال سے اسٹاپ اینف از اینف ناؤ، یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ ادروائز تو میں آئی ایم دا منسٹر، میں کہوں گا نہیں جی نہ ہو مذاکرات، میری سیاست سے چمکتی رہے، میں 2 گالیاں دے کر چلا جاؤں، اس تک باتیں کر کے چلا جاؤں، وہ وائرل ہوتی رہے۔ دیکھیں ہم نے ایک بہترین پاکستان دے کر جانا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے چلتے رہیں گے، یہ پہیہ ہے جو چلتا رہتا ہے،
آج نون لیگ کی ہے، کل پھر پارٹی ہوگی، پھر تحریک انصاف ہو. اس پہیے کو کہیں نہ کہیں ہمیں روکنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے نیازی صاحب، یہ باتیں سن لی، آج تو درد دل بالکل کھول کے انہوں نے رکھ دیا ہمارے سامنے کہ بڑاچ میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں، حذیفہ کی بات کو بھی آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ کو ان کو یاد ہو، آج سے 3 دن پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا، آپ کی نظر سے گزرا، اس سے بڑا کیا بیان ہو سکتا ہے. ہم نے کہا کہ نئے کارڈ کی ضرورت ہے، یہ پارلیمانی پارٹی کہہ رہی ہے، اور مکمل اختیار جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جو اختیار دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ہم انڈورس کرتے ہیں. تو اس سے تو ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا حذیفہ میرا چھوٹا بھائی، ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایسی کمیٹی فارمولیٹ کی ہے جو ان شخصیات کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کرے یا ان کے ساتھ بیٹھے؟ جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اپوزیشن کو سپیس دیتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کا جو تقرر ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، یا نہ کسی کی ہار ہوئی ہے نہ کسی کی جیت ہوئی ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی، آئندہ چند دنوں میں کمیٹی بھی فارمولیٹ کر دیں گے. میں بیچ میں نہیں بولنا چاہتا. اچھا چلے بول دیں خبر ہے کیا کرنے لگے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر کے کرسی سنبھال لیں، اپنا چیمبر سنبھال لیں، اور اچکزئی صاحب اگر اس مذاکرات کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت بھی آئندہ چند روز میں انشاءاللہ تعالی سنجیدہ لوگوں پر مشتمل جو ہے کمیٹی تشکیل دے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھے، ہم اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہ رہے، ہم بھی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں. ادھر سے خبر بھی آ گئی، حکومت جو ہے وہ کمیٹی بنانے جا رہی ہے، اچکزئی صاحب سنبھال لیں. نیازی صاحب اپنی بات کو جاری رکھیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے کیا کہا ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کس میں ہے؟ ایک دوسرے کو سپیس دینے میں ہے، ایک دوسرے کو آپ نیشنل ڈائیلاگ کے بڑھنے میں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ ہماری نیتیں جو ہے وہ اس مسئلے میں صحیح ہوں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، ہماری نیت دیکھ کے میں نے پہلے کہا کہ اس سارے مظالم کے لیڈر جیل میں، الیکشن چلا گیا، نشان چلا گیا، لوگ ہمارے جیلوں میں، ورکرز ہمارے جیلوں میں، ہم جیلوں میں، اس کے باوجود بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ پاکستان کے لیے. ہم این آر او، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم خان صاحب نے کہ مجھے این آر او چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں دیکھیں. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس سیگمنٹ کا پہلے بھی کہہ چکا اس سیگمنٹ کا اختتام کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات کہ بھئی آپ نے کہہ دیا اچکزئی صاحب کے پاس پورا اختیار ہے آج ہمارے شو میں، اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ حذیفہ صاحب نے کہا دوسری طرف سے حکومت بھی کمیٹی فارم کر رہی ہے، اور اب یہ مذاکرات کسی کوئی نتیجہ ہوگا ان کا، نکلے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کی سیاست میں کوئی بہتری آئے. آپ دونوں مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، جناب امجد نیازی صاحب اور حذیفہ رحمان صاحب. اس سے پہلے سینیٹر کامران منتظر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ صورتحال ہے اس وقت سیاست کی، اور شاید یہ ٹمپریچر جسے کم کرنے کی کئی لوگ کوششیں کر رہے ہیں اب نیچے آئے گا. اور خبر بھی وہ دے دی ہے اسی شو میں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت ایک سینئر لوگوں پر مشتمل، سنجیدہ لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا رہی ہے جو مذاکرات کرے گی اچکزئی صاحب کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے افغان طالبان رجیم کی، اور پھر سے سفارتی ناکامیاں چھپانے کے لیے وار کیا جا رہا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے بڑا دو ٹوک موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے فتنۃ الخوارج کو بحر ہند میں ڈبو دیں گے. یہ جو سارا سلسلہ ہے اس پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر مسعود احمد خان، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک سے واپسی پہ ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، یہ جو بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے بڑی زبردست اور بڑے دو ٹوک موقف ہے کہ دہشت گردی کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے، اور پھر جو افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے اس کے بھی ثبوت پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی آتے رہے ہیں، پھر سے آئے ہیں. اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ ہاں جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور جو گٹھ جوڑ ہے اس کے تو ثبوت ابھی انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن انالیٹکس کورٹ اور سینسنگ مانیٹرنگ ٹیم بھی بتا چکی ہے، اور باقی دوسرے ادارے بھی. اور پاکستان تو لاتعداد مواقع پہ ثبوت پیش کر چکا ہے کہ جس میں جو گٹھ جوڑ ہے اور فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کا وتھ افغان طالبان رجیم کے ساتھ، جو ان کے فیسیلیٹیشن کے بغیر تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، ان کے فنڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، ان کے ویپنس ایکوپمنٹ کے بغیر
ان کے سیف ہیونز جو وہاں پہ دیے، ان کے ٹریننگ وہاں پہ کیمپس وہاں پہ اسٹیبلش ہے، ان کی فیسیلیٹیشن ہے، ان کی لبرٹی ہے، چاہے وہ فتنہ الخوارش ہے یا وہ خوست میں بیٹھے ہیں، پکتیکا میں بیٹھے ہیں، پکتیا میں بیٹھے ہیں، منگہار میں ہیں، زابل میں ہے، یا ساؤتھ میں آتے ہیں نیمروز میں ہے، کندہار میں ہے، یا ہیلمنڈ میں ہے، یا فتنہ الہندوستان ہے، تو ان کے پریزنس وہاں ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا کہنا بالکل بجا ہے، 2018 میں ہم نے ان کو شکست دی تھی دہشت گردی کو پاکستان کے اندر، اور 2020 تک ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوٹل 49 ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان میں ہوئے تھے، لیکن افغان طالبان رجیم کے واپس آنے کے بعد سے تیزی دیکھی گئی۔ تیزی تب آئی جب انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے دہشت گردوں کو۔ دیکھیں سو دے ہیو دی سیم آئیڈیالوجی، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو جس میں ان کا کوئی آپس میں دیکھیں ایلیجینس سے سارا کچھ فیسیلیٹیشن وہاں سے ہو رہی ہے، اور جو تشکیلیں آ رہی ہیں آپ نے دیکھا 172 تشکیلیں خیبر پختونخوا میں آئی، اور 83 تشکیلیں جو تھی بلوچستان میں گئی، تو ان میں جو 70% اسٹرینتھ جو تھی وہ افغان نیشنلس آ رہے تھے۔ تو ان کا آپس میں نیکسس تھا، اور پھر ان کے ہم نے ہائٹ آؤٹ جو اسٹرائکس ہم نے کیے تھے، چاہے خوست میں ہم نے کیے، پاس میں پکتیا میں کیے ہیں، یا پھر اب اس کندہار اور کابل میں اکتوبر میں کیے ہیں، تو ہم نے وہ تو ٹارگٹس پہ گئے پریسیشن سٹرائکس کے، تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ ہے کون کہاں پہ رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ سو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانتی ہے، اور پھر دیکھیں کہ تھریٹ جو ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، کہ صوب یہ تھریٹ ریجن میں یا پاکستان ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پھر افغانستان کا جو خطرہ بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جو واقعہ ہوا واشنگٹن میں، جس میں جو رحمان اللہ وہ پکڑا گیا تھا، جس میں ایک بندہ کو مار دیا، ایک زخمی ہوا، اور اس کے بعد 41 کنٹری سے دنیا میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے دے ہیو افغان سلیپر سیلز، ان ممالک میں لنکس وتھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو یورپین یونین نے 92 تھریٹ الرٹس جاری کیے ہیں کہ افغان طالبان افغان لنک سے جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ خالی جرمنی نے 18 سیکیورٹی الرٹس جاری کیے ہیں افغانستان ریلیٹڈ تھریٹس کے بارے میں۔ آن لائن ریڈیکلائزیشن بھی دیکھیں، جو ایرانی 20% جو آن لائن ریڈیکلائزیشن ہوئی وہ افغانستان سے ہو رہی ہے۔ سو نیکسس ہے، اور افغان طالبان رجیم پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے۔ انڈیا کی مدد سے اور بھی طاقتیں ہیں جہاں سے پیسہ آ رہا ہے، تاکہ پاکستان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ، لیوریج کے طور پہ۔ سو وی ہیو گیون جو ایویڈنس ہے، لیکن جو ہم نے اب سٹیپس لیے ہیں، ہم نے بارڈر کلوز کیا، اور اس کے بعد ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں ڈکلائن دیکھا ہے ٹیررسٹ اٹیک میں، آلموسٹ 17 to 20%۔ اسی طرح فرٹیلٹی اس میں کمی آپ کی آئی ہے، کیونکہ بارڈر آپ نے کلوز کیا ہے۔ اور اب جو افغانستان بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب دیکھیں چابہار والا قصہ بھی کلوز ہو گیا ہے۔ سو افغانستان کے لیے مشکلات ابھی مزید گہری ہوتی ہیں۔ یہ جو بات کی نا وزیر اعظم صاحب نے کہ بھائی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے ہزاروں جوان افسر شہید ہوئے، دنیا کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم دوسرے ملکوں کو دہشت گردی سے ہم نے بچایا ہے، اور آج بڑی ضرورت ہے ہمیں اتحاد کی، یکجہتی کی، اور اس سے بھی آگے بڑھیں۔ تو اب یہ افغان طالبان رجیم کو اس وقت سفارتی محاذ پہ مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں وہ اس لیے بھی ابھی جو آپ نے دیکھا ہے بی بی سی جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک تو آپس میں ڈویژن ہے، اور جس طریقے سے ایک مسٹیریس قسم کی وہ انہوں نے چیزیں وہاں پہ ڈسکلوز کی ہیں، تو جو جو کندہار بیس جو لوگ ہیں، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہارڈ لائنر قسم کے آئیڈیاز سے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطلب ابھی تک دیکھیں نا، ملا ہیبت اللہ کے ٹوٹل 2 پکچرز ہیں، باقی اپنا فیس کو بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں، ایک مسٹیریس قسم کی وہ ہے۔ لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں، نارتھ ایسٹ میں بیٹھے ہیں، کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو وہ بھی ہارڈ لائنرز ہیں، لیکن دے آر ایکوموڈیٹیو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ خواتین کی تعلیم کے بات ہو، خواتین کی جابز کے بارے میں بات ہے، تو وہ ایک تھوڑا سا اس میں ایک بہتر قسم کا وہ ان کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے آپس میں اتنے شدید اختلافات ہیں جو اب سامنے آئے ہیں، اور جس طریقے سے حالات و واقعات ہیں، دیکھیں کوئی آپ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ یونائٹڈ نیشن اینالٹک سپورٹ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم کی ہر سال کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کہا دہشت گردی افغانستان بائی نیم ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کر لیا ہے نام،
اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو ڈپٹی ابھی ریسنٹلی ڈپٹی ریپرزینٹیٹیو ڈنمارک نے کیا کہا، پناما کے ریپرزینٹیٹیو نے کیا کہا، ماسکو فارمیٹ پہ کیا بات ہوئی ہے، ایس ٹی او کے پلیٹ فارم پہ کیا بات ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائنز پہ جو 4 ممالک بیٹھے تھے انہوں نے کیا بات کی ہے، سینٹ کام اس پہ کیا کہتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے ان کی جو تھریٹ اسسمنٹ جو لاسٹ ایئر پبلش ہوئی اس میں بھی کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے. سو ریجنل کنٹریز کا اظہار ہے. سو دیکھیں کہ انٹرنیشنلی تو ایک افغانستان ہیز بیکم اے ہب آف ٹیررسٹ ایک آرگنائزیشن جو نہ صرف ریجن کو خطرے میں ڈال رہی ہے لیکن القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ تو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. دیکھیں القاعدہ پہ 2000 جب 9/11 کے بعد افغانستان میں حملہ ہوا القاعدہ کی وجہ سے ہوا تھا. آج القاعدہ دوبارہ منظم ہوئی افغانستان میں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ڈرگس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، گولڈ مائننگ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، they're getting 25% شیئر آؤٹ آف دیٹ. سو دیکھیں ایک نئی ڈائنامکس ڈیولپ ہو چکی ہیں افغانستان کے اندر، ایک بہت ساری طاقتیں بھی ان ہو چکی ہیں. سو جس طریقے سے خطرہ بڑھ رہا ہے جس طریقے سے ہے، تو مجھے ابھی دیکھیں امریکہ میں بھی ریئلائزیشن ہے، اسپیشلی جب واشنگٹن والا واقعہ ہوا اور جس طرح میں نے آپ کو واقعات دہرائیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، تو they understand کہ جی میں نے کہا یہ برگیڈ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پوری پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی کر دیا ہے اور بالکل وزیر اعظم صاحب نے جو موقف دہرایا ہے بالکل اس پہ عمل ہوتا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. برگیڈ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ معاملہ ہمارے سامنے رکھا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان.